السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ بجٹ پیش ہوا اور بجٹ کے بعد معیشت پر ایک اور بحث شروع ہو گئی۔ عموماً بجٹ کے بعد سٹاک مارکیٹ پازیٹیولی رسپونڈ کرتی ہے۔ ڈالر کا ریٹ جو کہ کہا جا رہا تھا کہ انفلیشنری پرائس ہے، مشکل فیصلے نہیں کیے گئے، اس وجہ سے ڈالر پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اور عموماً ڈالر کے بعد اس طرح کے فیصلے یا اس طرح کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، لیکن آج 1100 پوائنٹ مارکیٹ مائنس ہو گئی۔ پہلی انڈیکیشن ہم نے یہ دیکھی۔ دوسری طرف ڈالر آج مارکیٹ میں بڑھ گیا۔ دوسری جو ہم نے چیز دیکھی وہ یہ تھی، پاکستان کی معاشی صورتحال پچھلے کچھ عرصے سے ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے تو پاکستان پچھلے 75 سال سے ایک مشکل نازک دور سے گزر رہا ہے، اور ہمیشہ سے معیشت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جی معیشت ہماری بڑی خراب جا رہی ہے، معیشت اگر اب کچھ نہ کیا تو بیٹھ جائے گی، ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ جو وزیر اعظم آیا پچھلے 15-20 سال میں، اس نے پہلا جو قوم سے خطاب کیا اس میں ایک نعرہ لگایا کہ ملک کی معیشت جو مجھے ملی ہے وہ بہت خراب حالت میں۔ اس کے اوپر دکھاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں دکھانے کی کہ کیسے پاکستان میں معیشت پر ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے معیشت وہ چیز ہے جو 22 کروڑ عوام کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے، اور چونکہ ان کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے اس لیے اس کے ساتھ کھیلنا یا کھلواڑ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ذرا 2 ماہ کی معاشی صورتحال آپ کے سامنے اگر میں پہلے رکھ دوں، 11 اپریل 2022 جب حکومت آئی، ڈالر 182 روپے 39 پیسے میں ملا، اور وہ مشکل فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے آج ڈالر 203 روپے 86 پیسے پر پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف سٹاک مارکیٹ 46,144 پوائنٹس پر تھی، آج مارکیٹ 40,879 پوائنٹس پر ہے۔ ہمارے ذخائر 17.48 ارب ڈالرز تھے جو کم ہو کر 15.18 ڈالرز رہ گئے۔ یہ آج کی صورتحال ہے پچھلے 6 سے 7 ہفتے میں جب سے یہ حکومت آئی ہے۔ بلومبرگ نے ایک سٹوری کی آج، کہتے ہیں پاکستان بجٹ isn't enough to unlock IMF loans، یعنی پاکستان میں جو پاکستان نے بجٹ دیا ہے یہ کافی نہیں ہے IMF کے لون کو بحال کرنے کے لیے۔ دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوگا، معاشی ماہرین سے اس پر ہم بات کریں گے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمارا ملک یہاں تک پہنچا کیسے، یہ ایک اور ہی بحث ہے، یہ بڑی دلچسپ بحث ہے۔ مشکل فیصلوں کا بڑا شور ہے آج کل کہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ ظاہر ہے ہر حکومت کو یہ مشکل فیصلے کہیں نہ کہیں کرنے پڑتے ہیں۔ یہ حکومت مشکل فیصلوں پر بہت بات کر رہی ہے، ذرا سنیے مشکل فیصلے۔ تھوڑی سی پریشانی اٹھانی پڑے گی، ہم سیاستدانوں کو اگر مشکل فیصلے کرنے ہوں گے تو ہم کریں گے۔ ہم نے مشکل فیصلے جو ہے تھوڑی تاخیر سے کیے لیکن کر لیے ہیں، مزید مشکل فیصلے جو ہے وہ کریں گے۔ مشکل فیصلے ہیں، مشکل حالات ہیں، ان کا چیلنج کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے پاکستان کے مستقبل کے لیے چند سخت ترین فیصلے جو ناگزیر ہو گئے تھے وہ کیے۔ ناگزیر فیصلے، مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ شہباز شریف صاحب معیشت پر سیاست نہ کرنے کا مشورہ بھی دے رہے ہیں، کہتے ہیں معیشت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، ذرا وہ بھی سن لیں۔ دروازہ بند ہو جانا چاہیے، کوئی آئے کوئی جائے، صحت ہو، تعلیم ہو، صنعت ہو، آپ کی زراعت ہو، آپ کی اکانومی ہو، آپ کا معاش ہو، اس کے اوپر کسی کو سیاست کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہ دروازہ بند ہو جانا چاہیے، معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نعرہ صرف اس وقت سننے کو ملتا ہے جب کوئی حکومت میں آتا، اپوزیشن میں نہیں ہوتا۔ جب یہ حکومت میں تھے اس وقت، معافی چاہتا ہوں، جب اپوزیشن میں تھے شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے ایک اور اعلان کیا تھا میثاق معیشت کا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ وی آر پریپیئرڈ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں۔ چارٹر آف اکانومی کا نعرہ ضرور لگایا شہباز شریف صاحب نے، لیکن اس نعرے کو مریم نواز شریف صاحبہ نے اسی وقت رد کر دیا تھا کہ وہ جانتی تھیں کہ اگر سیاست کرنا ہے تو پھر میثاق معیشت نہیں ہو سکتا۔ میثاق معیشت جو ہے وہ مذاق معیشت ہے، میرا خیال ہے۔ جس شخص نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کیا، جو چور دروازے سے اقتدار میں آیا، آپ اس کے ساتھ کسی قسم کا نہ کوئی بات چیت کرنی چاہیے، نہ کسی قسم کا کوئی میثاق کرنا ہے۔ پاکستان کی ترقی کو جس نالائق اعظم نے روک دیا، اس شخص سے میثاق، اس کو تو یہ NRO دینے کے مترادف ہو۔ میثاق معیشت پر سیاست انہوں نے کہا، کیسے؟ بالکل ٹھیک۔ اب آ جائیں ذرا کہ یہ سیاست ہوتی کیسے ہے، کس طرح
معیشت پر پاکستان میں سیاست ہوتی ہے, کوئی ایک پارٹی نہیں کرتی, سب کرتے ہیں. لیکن ذرا کیونکہ حکومت ہے آج کل مشکل فیصلوں کی بات کر رہے ہیں تو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مشکل فیصلوں کی بات کیسے کرتے ہیں. پیٹرول پر جب عمران خان صاحب کے اوپر یہ اور یہی آئی ایم ایف کے پاس گئے, جب گئے تو اس وقت کہا گیا کہ آئی ایم ایف کے پاس لیٹ گئے. آئی ایم ایف نے کہا سبسڈیز ختم کریں گے, پیٹرول کی پرائسز, بجلی کی پرائسز, گیس کی پرائسز بڑھائیں. انہوں نے پیٹرول جب بڑھایا تو کیا کہا مسلم لیگ نون نے, ذرا سنیں. پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہوا اس حکومت کی بدترین گورننس کی مثال ہے. جب بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے. پاکستان میں 120 روپے 125 روپے برنٹ کا بھی تیل امپورٹ کیا ہے اور کبھی بھی پیٹرول ڈیزل کی قیمت 110 روپے سے اوپر نہیں گئی. آج کیوں 160 روپے اس ملک کی عوام ادا کر رہے ہیں. اس وقت میں 12 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دینا یہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے. 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے. مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. تو یہ تھے وہ مشکل فیصلے جس پر یہ ساری تنقید کی گئی. پھر جب مشکل وقت آیا حکومت پر تو انہوں نے ایک سیاسی فیصلہ کیا اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی, بجلی سستی کی. جب ایک طرف وہ کرتے تھے مہنگائی کرتے تھے تو یہ تنقید ہوتی تھی, جب انہوں نے کم کیا تو اس وقت بھی معیشت کے اوپر سیاست نہیں کی گئی, ویسے ہی بیان بازی کی گئی. کیا کہا ذرا یہ بھی سن. فیبری میں پیٹرول پرائسز 10 روپے گرا دی اور ساتھ میں اعلان کیا کہ اگلے 4 مہینے تک پیٹرول پرائسز نہیں بڑھاؤں گا. ایک ایسی چیز جو انٹرنیشنل آئل پرائسز سے لنکڈ ہے. خان صاحب فیبری میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی 4 مہینے میں نہیں بڑھاؤں گا. پیٹرول کی نئی قیمت اوگرا نے 171 کرنے کی سفارش کی ہے. اس سفارش کو وزیر اعظم صاحب نے قبول نہیں کیا. دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جو اپنی قیمت خرید سے کم سطح پر پیٹرول اور ڈیزل بیچتا. 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی اور ہم اس وقت 30 روپے پیٹرول پہ نقصان کر رہے ہیں. ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے. اس کے اوپر 30 روپے لیوی لگنی چاہیے تھی, تو 70 اور 30 یعنی کہ 100 روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگنا چاہیے. بہت سارا سیلز ٹیکس لگنا چاہیے, لیوی لگنی چاہیے. جب لگائی جا رہی تھی تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ پیٹرول بم گرا دیا ہے اس حکومت نے عوام پر. پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ آئی ایم ایف نے ایک پرچہ پکڑایا ہے ان کو. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ معیشت پر پاکستان میں سیاست ہوتی کیسے ہے. یہ ابھی بجلی بھی اس کے اندر شامل تھی. جب بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ ہوا اس حکومت کی جانب, جیسے آپ نے کہا بجلی مہنگی کر دی ہے, یہ بھی آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ سبسڈیز اس سے ختم کریں, جو الیکٹریسٹی ہے اس پر سے جو آپ ان کو سبسڈی دے رہے ہیں وہ ختم کریں. جب حکومت تھی نیپرا نے متعدد اس وقت سمریز بھیجی کہ آپ اس کی پرائسز کو کم کریں, ان کے اوپر سے سبسڈیز ختم کریں. لیکن اس وقت حکومت نے ان سبسڈیز کو ختم نہیں کیا جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت یا شاید خاقان عباسی صاحب کی حکومت. بہرحال اس پہ آتے ہیں. کیا پھرا پکڑایا تھا آئی ایم ایف نے, یا یہ بھی سن لیں. آج ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ٹاکس ریزیوم کیے تو انہوں نے اتنا بڑا پرچہ ہمیں پکڑا دیا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو عمران خان آئی ایم ایف کے ساتھ کر کے چلا گیا, جس کی وجہ سے آج اگر قیمتیں نہ بڑھائی گئیں آئل کی, پیٹرول کی, ڈیزل کی, تو ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے. جی ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے. ملک تو اس وقت بھی ڈیفالٹ کر سکتا تھا جس وقت پچھلی حکومت, کیونکہ اس وقت بھی آئی ایم ایف کا ایک پروگرام تھا. وہ پروگرام بھی ڈکٹیٹ کر رہا تھا کہ حکومت کو کیا کرنا ہے. اور یہاں تک پاکستان پچھلے 1 مہینے, 6 مہینے, سال, 2 سال, 5 سال یا 10 سال میں نہیں پہنچا. اس کا کافی عرصہ لگایا ہم نے اس ملک کو وہاں لانے پر جہاں آئی ایم ایف کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا, جہاں آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری اور ضرورت ہے, اور اس پر کوئی بھی حکومت ہوگی وہاں جائے گی. میں اس آئی ایم ایف پر بھی آتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے بارے میں کس طرح کی پالیٹکس پاکستان میں کی جاتی رہی ہے یا کرتے رہتے ہیں. بجلی ایک اور ایشو, سیاست نہیں ہونی چاہیے ویسے اس پر, لیکن جب اپوزیشن میں تھے تو بجلی کو کم کرنے کے طریقے مفتاح اسماعیل صاحب بتایا کرتے تھے. کیا کیا سمجھاتے تھے, ذرا سنیں. آپ کا فیول کاسٹ ہے نا 9 روپے پر کلو واٹ آور ہے فیول کاسٹ. آپ کا 30% لائن لاسز ہے تو دیٹس 11 روپیز اینڈ 70 پیسہ. میں تو 12 روپے کی بیچ رہا ہوں. 12 روپے کی آپ کی ایوریج پرائس ہو جانی چاہیے. ابھی جو 20-22 روپے کی ایوریج پرائس ہے نا وہ 12 روپے کی ہو جائے گی. آپ نون کو آنے دیں, ہم ریٹ کم کریں گے, ہم کنسمپشن بڑھائیں گے, ہم انشاءاللہ 35,000 میگا واٹ آورز لے کے جائیں گے. آپ دیکھیے گا سیزنل افیکٹ کم کریں گے اور ہم آپ کو سرکولر ڈیٹ بھی ختم کر کے دکھائیں گے اور ریٹ کم کر کے. جی انہوں نے پیٹرول اور یہ معافی چاہتا ہوں بجلی کی قیمتیں کم کرنی تھیں
बहुत कुछ करके दिखाना था, बिजली कम करने के तरीके बताते रहे, यहां पर बिजली भी बंद। 12 रुपए फी यूनिट एवरेज बिजली मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस मुल्क में बेचनी थी। ज़रा वो अपोजिशन का टाइम होता है, उस वक्त अगर आप किसी को नहीं ये सब्ज बाग दिखाएंगे तो मुसीबत तो पड़ेगी। आज ही बिजली सुना है उसकी मैं नेपरा की तरफ से महंगी की गई, और मैं जैसे पहले आपसे कहा मुतअद्दिद बार नेपरा ने, जब पिछली हुकूमत 2018 के वक्त हुकूमत थी, उस वक्त ये समरी भेजी गई हुकूमत को कि बिजली की कीमतें कम होनी चाहिए, वो कम बढ़ानी चाहिए, वो कम नहीं की गई। यहां पर शायद खाकान अब्बासी साहब बैठे थे, गैस की कीमतों के बारे में उन्होंने कहा कि वो खुद वजीर थे, मियां नवाज शरीफ साहब के पास गए कि ये बिजली की कीमत मजीद कम होनी चाहिए, लेकिन वो माफी चाहता हूं बढ़ानी चाहिए, लेकिन उन्होंने वो कीमत मियां साहब ने नहीं बढ़ाई। बाद में सर्कुलर डेट, अब देखें गैस का भी और बिजली का भी, सियासी फैसले हैं, ये सख्त फैसले नहीं है, सियासी फैसले हैं कि हमने इलेक्शन में जाना है, इसलिए ये कीमतें उस वक्त ना बढ़ाई जाएं। मुल्क का सोचकर नहीं, सियासत का सोचकर ये सारे फैसले किए जाते हैं। आईएमएफ पर आ जाए, बड़ी तनकीद हुई आईएमएफ की भी, पिछली हुकूमत आईएमएफ में थी, क्या कहते थे, पीटीआईएमएफ है, आईएमएफ है ये अब पीटीआई की हुकूमत नहीं रही स्पीकर साहब, ये पीटीआईएमएफ की हुकूमत है। आईएमएफ की जो नई जो शराइत आई हैं, उसने पूरी कौम को गले से जकड़ लिया है। इस मुल्क में इन आईएमएफ सदा ये पीटीआईएमएफ की हुकूमत का खात्मा करना है। ये पीटीआईएमएफ की हुकूमत है वगैरह वगैरह, सियासत नहीं करते थे, बड़ा फैक्चुअल बात थी ये सारी। जिस वक्त ये सब ऑपोजिशन में थे, नारा ये लगाया जाता आईएमएफ के लोग लाके लगा दिए, आईएमएफ के हाथ में दे दिया, स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया, पाकिस्तान का न्यूक्लियर असासा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, हम आएंगे तो बदलेंगे। जब मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे थे अमेरिका में, उनसे पूछा गया जी आप स्टेट बैंक का जो बिल कानून पास हुआ है उसको आजाद करने का, उन्होंने कहा नहीं जी हम इसको नहीं छेड़ेंगे। बहरहाल पीटीआईएमएफ का ये बजट था। सब ये कहते रहे कि जो ही हमारी हुकूमत आएगी हम इस आईएमएफ के मुआहदे को रिव्यू करेंगे। इमरान खान ने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया है, अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं इस मुआहदे को रीनेगोशिएट करेंगे या यही चलेगा? पाकिस्तान के वसीदार मुफाद में आईएमएफ के साथ बैठेंगे और बैठकर उनके साथ हकायक की बुनियाद पर बात करें। ये जो इस वक्त मुआहदा आईएमएफ के साथ, क्या ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में? पाकिस्तान की नस्लों को जकड़ दिया है, और ये जो कर्जे हमने लिए हैं, आप इसको बरकरार रखेंगे आईएमएफ के साथ मुआहदे को, या इस पर नजरसानी करें? जिस तरीके से ये डील नेगोशिएट किया गया है, ना पाकिस्तान के मुफाद में है, ना पाकिस्तान की मईशत के मुफाद में है, हमें इस डील से निकलना पड़ेगा, हमें एक नया डील नेगोशिएट करना पड़ेगा। एक नया डील निगोशिएट करना पड़ेगा, इससे निकलेंगे, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। लेकिन जो ही आईएमएफ गए बातचीत करने, तो मिफ्ता साहब ने कहा ये प्रोग्राम वैसे तो साल में खत्म होना है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करना चाहता हूं। ये इतना बुरा प्रोग्राम है कि इसके अंदर साल 2 साल की मजीद एक्सटेंशन होनी चाहिए, जिसके तहत हुकूमत को पैसे मिले। क्या कहा मिफ्ता साहब ने, जरा सुने वो। मैं आते साथ ही आईएमएफ के पास गया, मैंने कहा यार हमसे बातचीत शुरू करो। उन्होंने कहा हमको पॉलिटिकल कमिटमेंट दें। मैंने कहा 1 साल हम प्रोग्राम बढ़ाने के लिए तैयार। उन्होंने कहा ठीक है फिर बात करते हैं। मैं कहा अब 1 साल प्रोग्राम बढ़ाओगे तो फिर $2 बिलियन और भी कर लो। मैं भी मेमन हूं, मतलब अगर 1 साल और फंस रहा हूं आईएमएफ में तो पैसे तो बढ़ाऊंगा। अब ये सब है मईशत के ऊपर सियासत ना करना। इस मुल्क में कोई मईशत के ऊपर सियासत नहीं करता, सिर्फ फैक्चुअल बात होती है। लेकिन आपने देखा कैसे जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त मईशत पर आपका व्यू कुछ और होता है, और जब आप हुकूमत में आते हैं तो सडनली वो व्यू बदल जाता है। वो सब कुछ जो पेट्रोल महंगा होना, निकम्मापन, नाअहली, अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराने से मुश्किल फैसला बन जाता है। जो मुश्किल फैसला है वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है जिसको मुश्किल फैसला कहा जाता है, और उसको भी एक बड़ा सोच समझ के मुश्किल फैसला कहा गया है। आ जाइए यहां पर मईशत पहुंची क्यों है। जैसे मैंने कहा कि बहुत से फैसले ऐसे जो सियासतदानों को करने चाहिए थे मईशत के बारे में, वो फैसले उस तरह नहीं किए जाते। और क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि कोई मुश्किल फैसला नहीं करना। लोग चाहते हैं अगला इलेक्शन निकालें, अवाम पर बोझ पड़ेगा तो वोट जाएगा तो दोबारा इलेक्शन में कैसे आएंगे। ये है वो बुनियाद जिसकी वजह से ये फैसले ये सोचकर नहीं होते, या उनके ऊपर तनकीद इस वजह से नहीं होती क्योंकि ये ठीक या गलत है, इसलिए कि इसको गिरा के मैंने किस तरह ना। अब एक चीज है जिसको एनएफसी अवार्ड कहते हैं, वो भी एक बड़ी दिलचस्प आर्गुमेंट है एनएफसी अवार्ड की। जब माजी में मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, शायद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम पाकिस्तान थे, तो उसमें एनएफसी अवार्ड को रिविजिट करने की बात की गई थी। जो करंट एनएफसी अवार्ड है
اس میں مرکز کے پاس اب پیسے بچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنے خرچات پورے کر سکیں. پیسے سب صوبوں کو چلے جاتے ہیں. اور کیونکہ جب NFC ایوارڈ شروع ہوا تھا تو 80% پیسہ مرکز رکھتا تھا, 20% صوبوں کو جاتا تھا. اب وہ 58% صوبوں کو جاتا ہے. تو اس لیے آج جو ٹوٹل مرکز کے پاس پیسہ رہ جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, وہ صرف آپ کی ڈیٹ سروسنگ پوری کرتا ہے اور ڈیفنس کا ایک حصہ پورا کرتا ہے. جو ہمارا اسٹرکچر ہے نا NFC ایوارڈ کا, وہ اس طرح ہے, میں آپ کو اس طرح ایک ایک دیں. ہم 4000 ارب روپے لیتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے اس سال ٹیکس لیا, لیکن ہم 2400 ارب روپے صوبوں کو دے دیتے ہیں, تو 1600 ارب روپے ہمارے پاس رہتے ہیں. اس میں سے 1500 ارب روپے تو سود ہے. تو ٹوٹل آپ نے مجھے 100 ارب روپے دیے, بولا پوری حکومت چلاؤ, پوری فوج چلاؤ, پینشن دو. یہ نہیں ہو سکتا نا. جب تک آپ NFC ایوارڈ کو ری وزٹ نہیں کریں گے, یہ نمبرز میچ نہیں کریں گے. یہ نمبر میچ نہیں کریں گے. میں نے ایک دفعہ اتفاق ہوا ان سے یہ بات کرنے کا دونوں مہمانوں سے کہ NFC ایوارڈ کو کیا ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, جب یہ اپوزیشن میں ہے نو کرنے, اس چیز کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر بھی ظاہر ہے وہ وفاق خطرے میں پڑ جائے گا. 18ویں ترمیم, اور آپ کو بتائیں وہ ٹانگ مار کے توڑ دیں گے, گرا دیں گے. یہ ہے پوزیشن ان تمام لوگوں کی جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں کہ یار یہ NFC ایوارڈ یا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, جس سے وفاق نیگیٹو میں شروع ہوتا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب حکومت میں یا جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اس کو آپ ٹھیک نہیں کرنا. اب ایک اور آرگومنٹ آپ روز سنتے ہیں, بارودی سرنگیں بچھا کر چلے گئے. یہ آرگومنٹ بھی دونوں سائڈ ایک دوسرے کے اوپر کرتی رہی. جب مسلم لیگ نون حکومت جا رہی تھی اس وقت کہا گیا کہ یہ بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں. اب تحریک انصاف کی حکومت جا رہی تھی تو نون کہتی ہے کہ بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں. کیا سن لیجیے. جو لینڈ مائنز آپ بچھا کر گئے ہیں وہ ہم عوام کو بتائیں گے ضرور. خان صاحب نے بارودی سرنگیں بچھائی تھی, تو میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ دیکھیں مسلم لیگ نون کے لیے بارودی سرنگیں صرف نہیں تھی, بارودی سرنگیں ریاست پاکستان کے لیے تھیں. شوکت ترین صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ پچھلی حکومت ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر چلی گئی. لیے آپ یہ جو لینڈ مائنز نہ چھوڑ کے گئے ہوتے تو یہ جو ہے PTI کی حکومت IMF کے پاس نہ جاتی. جو سخت کنڈیشنالٹیز تھیں وہ ہمیں جو پوری کرنی پڑی ہیں وہ نہ کرنی پڑی ہوتی. یہ ہے بدقسمتی کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے, جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے, ان کا رول تو بدل جاتا ہے لیکن ان کی بیان بازی نہیں بدلتی. آج سخت فیصلے, سب کو پتا ہے کہ پیٹرول بڑھانا پڑے گا. عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی, وہ بھی پیٹرول بڑھاتی, بجلی مہنگا کرتی, وہ کر رہے تھے. اور آج جو یہ حکومت ہے یہ بھی شاید ایسا ہی کچھ کرتی اگر یہ حکومت میں آئے ہیں جیسے انہوں نے کیا ہے. لیکن جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے حکومت پر, جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی, پیٹرول بم گرا دیا, نکم میں نائل وغیرہ وغیرہ. یہ آج آپ پچھلے 10 سال میں دیکھ لیں, کم و بیش اسی قسم کی گفتگو آپ کو اس سارے میں نظر آئے گی. اور یہ کوئی آج کی نہیں ہے. میں آپ کو کچھ وزراء اعظم کے شارٹ جو میرے بڑے فیوریٹ شارٹس ہیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ اس لیے فیوریٹ ہیں کہ وہ دکھاتے ہیں کہ ہمارا ہر وزیر اعظم آتے ہی معیشت کی تعریف کیسے کرتے ہیں. ذرا دیکھ لیجئے. میں جو معاشی بحران ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا. قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری معیشت کی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے. 4.25 سال میں جو اشیاء کی قیمتیں جہاں پہنچ گئی ہیں کچھ سوچ نہیں سکتا تھا. میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی. آج پاکستان کی معیشت کا اتنا برا حال نہ ہوتا. بڑا برا حال ہے. میں پوچھوں گا اپنے ماہرین سے جو آئیں گے کہ کون وزیر اعظم ٹھیک کہہ رہا تھا. گیلانی صاحب کہہ رہے تھے, میاں صاحب کہہ رہے تھے, خان صاحب کہہ رہے تھے, یا شہباز شریف صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے. قرضوں کے اوپر بھی اسی طرح کی ایک پوزیشن ہے. قرضوں کے اوپر بھی بیان بازی ہوتی ہے کہ قرضے بڑھا گئے. پاکستان کا قرضہ جب آئے تھے تو اتنے تھے. ہر وزیر اعظم اس قسم کی گفتگو بھی کرتا. جون 1999 میں ہماری حکومت کے خاتمے تک پاکستان کے مجموعی قرضے صرف 3000 ارب روپے تھے. تصور کیجئے کہ گزشتہ 14 برس میں یہ قرضے بڑھ کر تقریباً 14,500 ارب ہو چکے ہیں. 60 سال کی تاریخ میں جو ہمارا ٹوٹل قرضہ تھا وہ 6000 ارب روپیہ تھا. یہ گیا 2013 میں 6000 سے 15000 ارب. 15000 ارب سے آج پہنچ گیا 28000 ارب. گزشتہ 4.25 سال میں پاکستان کے قرض میں 20,000 ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا. 71 سال میں اب تک لیے جانے والے مجموعی قرض کا 80% ہے.
اور جیسے کہ ہم نے بجلی پر کیا، ہم نے پیٹرول پر کیا، ہم نے ہر اور چیز پر سیاست کی، اس ایشو پر بھی سیاست ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ قرضے کیوں لیے جاتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں دیکھیں پچھلے والا بڑا خراب تھا، کتنے قرض لے گیا ہے، اب آپ کے اوپر مزید قرض چڑھ گیا ہے. لیکن جب حکومت میں پہلی تقریر کرتے ہیں تو قرض بتانے کا یا قرض لینے کا نقصان کیا اور اس کو واپس کرنے کا مزید قرض کیوں لینے پڑیں گے، یہ طریقے بھی بتاتے ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ اس قرض کی بھاری قسطیں ادا کرنے کے لیے ہم مزید قرض لینے پر مجبور ہیں، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ملک خدا نخواستہ دیوالیہ ہو سکتا ہے. آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم جو قرضوں کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں، اس سود کو دینے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، کہ آج ہمیں مشکل سب سے زیادہ پڑی ہوئی ہے کہ ان کا ہم کیسے یہ واپس کریں. تو قرض واپس کرنے کے لیے بھی مزید قرض لینا پڑتا ہے، لیکن یہ آپ کو بتائے گا کوئی نہیں، کیونکہ جو بھی اپوزیشن میں ہوگا اس نے صرف یہ دیکھنا ہے حکومت نے کتنا قرض لیا اور وہ قرض کیوں لے رہے ہیں. جو قرض اکٹھا ہے اس کو بھی واپس کرنا ہے، ملک بھی چلانا ہے، کیونکہ وفاق کے پاس تو پیسے نہیں ہیں ملک چلانے کے لیے. یہ ہے ہماری معیشت کے اوپر سیاست جو ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. جب حکومت میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، جو ہی اپوزیشن میں جاتے ہیں وہ سیاست ہمیں بڑی پسند آتی ہے، کیونکہ وہ عام آدمی سے ریلیٹ کرتی ہے، عام آدمی اس سے ریلیٹ کرتا ہے، کسی کو یہ فرق نہیں پڑتا. یعنی یہ دیکھ لیں کہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو سارے نجکاری کی بات کریں، ہونی چاہیے نجکاری، بالکل ٹھیک ہے، یہ 6 یونٹس ہیں نہیں چلنے چاہیے. جو اپوزیشن میں کہتے ہیں ان کو نہیں کرنے دیں گے، وہ کہتا ہے آپ نہیں کریں گے کہ آپ پیسے کھا جائیں گے. اس کے اندر بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے یہ اس ملک کی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے پہلے مہمانوں کا تعارف کرا دوں کہ ان میں سے کون سا وزیر اعظم ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ بھی بتا دیں ہمیں. کیا یہی سیاست اسی طرح چلتی رہے گی؟ اور یہ جو معیشت کا حال ہے ہمارا، کیا واقعی ملک بینکرپٹ ہوگا یا نہیں؟ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فروخ سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزمل اسلم صاحب معاشی ایکسپرٹس ہیں دونوں. لیکن یہ سیاست تو اپنی جگہ، ہم لوگوں نے سیاست بڑی کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. سیاست تو ہم نے بہت کی ہے اکانومی کے اوپر، لیکن اب حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ گل تھوڑی ود گئی ہے. اگر آئی ایم ایف کہتا ہے یا بلومبرگ کہتا ہے کہ بجٹ بھی آئی ایم ایف لون کو انلاک نہیں کر سکتا، تو حالات جا کدھر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ہماری کن پٹی پہ بندوق نہیں رکھتا کہ ہم زبردستی آئی ایم ایف کے پاس جائیں. ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اپنی معاشی پالیسیز کے فقدان کے نتیجے میں یا غلط معاشی پالیسیز بنانے کے نتیجے میں، اور پھر وہ جس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں ٹوین ڈیفیسٹس، یعنی کہ آپ بجٹ بنانے جاتے ہیں تو اس میں بھی خسارہ کرتے ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں دنیا سے تو اس میں بھی خسارہ کرتے ہیں. اور وہ جو آپ قرضہ جات کا حوالہ دے رہے تھے، اگر آپ نے 5,000 ارب کا خسارہ کر دیا ہے اپنے بجٹ کے اندر، اگر اس سال آپ کا تجارتی خسارہ کوئی 50 ارب ڈالر کا آ رہا ہے، تو یہ خسارے پر کرنے کے لیے حکومتیں جاتی ہیں قرضہ لینے کے لیے. اور پھر وہ جو آپ کو نظر آتا ہے کہ قرضہ اس رفتار سے بڑھ رہا ہے کہ وہ سنبھالا نہیں جاتا. یہ دونوں چیز. ایک بنیادی نقطہ عباسی صاحب یہ ہے کہ ایک آئی ایم ایف کی اسٹڈی میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کوئی 170 ممالک کی وہ اسٹڈی کی ہے، 50 سال کے پیریڈ کے اوپر وہ اسٹڈی ہے، اور وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ معیشت اور سیاست کا ایک بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے، بہت تعلق ہے آپس میں. اب آپ سوچئے، غور سے دیکھیے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک بیانیہ یہ ہے کہ ہم نے معیشت کو بہتر کرنا ہے، اور دوسری طرف سے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ بیانیہ پھیلا رہی ہے کہ خانہ جنگی ہونے والی ہے اس ملک کے اندر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہونے والے ہیں. اب یہ دونوں بیانیے جو ہیں یہ اکٹھے ایک ہی ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ زندہ نہیں رہ سکتے. اصل میں یہ تو بیانیے دیکھیں، وہ آپ نے 3 ٹکڑوں والی بات کی، وہ تو ایک انالیسس ہے نا کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، معیشت ڈیفالٹ کر کے نیوکس گئے تو ملک 3 ٹکڑے ہو جائے گا، جو کہ پاکستان میں بات ہوتی رہی ہے. لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں شروع سے تھی نا. آپ یہ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو لانگ مارچز چل رہے ہیں، حکومت انسٹیبل ہے، سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں. جو ہی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی، دھرنا آ گیا، پینما آ گیا، عمران خان کی گورنمنٹ آئی، مولانا صاحب آ گئے. سو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاور پالیٹکس ہے، پاور گیم ہے، کوئی معیشت کے اوپر سیریس نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن میرا ایک سوال کا جواب اگر دیکھیے، آپ نے خود سے اپنے سوالات کا جواب دیا ہے کہ انسٹیبلٹی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو آپ آج معیشت کی شکل دیکھ رہے ہیں وہ اس کے نتیجے کی ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب،
یہ سارے وزیر اعظم، گیلانی صاحب نے کہا کوئی ایک آدمی یہ ٹھیک نہیں کر سکتا، میاں صاحب نے کہا حالات اتنے خراب ہو گئے، عمران خان صاحب یہ ملک ڈیفالٹ کرنے لگا، شہباز شریف صاحب اگین اب بھی یہ بات ہو رہی ہے ڈیفالٹ کرنے لگا، ان میں ٹھیک کون کہہ رہا تھا اور غلط کون کہہ رہا تھا؟ میں اس پہ آتا ہوں، تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب پہ آ جاؤں پہلے. پاکستان تحریک انصاف جب حکومت میں آئی تھی اس کے 3 مہینے بعد سے جو ہے ڈاکٹر فاروق سلیم جو ہے پاکستان کی معیشت کو جو ہے ڈبا کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اس سال کا 24 ارب ڈالر، ابھی بھی ان کے دی نیوز کے اب اخبارات نکالیں جہاں پہ لکھتے ہیں، ٹویٹس بھی نکالیں کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 24 ارب ڈالر ہو جائے گا. پھر 2 سال یہ 1% منفی گروتھ کو لے کے گھومتے رہے. تو اب ان کو آخری میں 5000 ارب روپے ملا ہے. ان کو تھوڑا سا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے جی ڈی پی کے تناسب سے بات کی جاتی ہے، یہ ارب نہیں بات کرتے. نمبر 1. نمبر 2، بھائی جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بڑی آنیسٹ بات بتاؤں گا آپ کو. یہ جس دن سے NFC ایوارڈز اور 18ویں ترمیم ہوئی ہے نا، اس دن سے پاکستان کی قرضے کی رفتار میں جو ہے نا ویل لگ گئے. آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 2013 جب پیپلز پارٹی جا رہی تھی، اس سال پاکستان کا ٹیکس کلیکشن تھا 1798 ارب یعنی 1800 ارب، اور صوبوں کو 1100 ارب روپے منتقل ہوئے تھے، اور کہا جاتا تھا صوبوں کو تھوڑے سے ٹائم پہ پیسے مل جائیں گے اس سے. اس سال جو بجٹ آیا ہے آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے صوبوں کو ٹرانسفر ہوں گے؟ 4200 ارب روپے. یعنی کہ 8 سالوں میں 9 سالوں میں 4 گنا جو ہے صوبوں کو پیسے منتقل ہوئے ہیں. آپ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ کبھی پنجاب اور کراچی اور لاہور کے علاوہ اور شہروں میں جائیے، 4200 ارب روپے کہاں لگتے ہیں؟ اس سے صوبے کے لوگ کتنے خوشحال ہوئے ہیں، وہاں پہ کتنی انڈسٹری لگی ہے، کیا زراعت نے ترقی کی ہے پچھلے 8 سالوں میں. یہ ہول جو ہے نا، اس کی وجہ سے یہ جو قرضوں کی بات ہو رہی ہے، تناسب کی بات ہو رہی ہے، یہ بہتر نہیں ہو سکتا. جو 5000 جی بالکل نہیں ہو سکتا. میں آپ کو مثال دے دی نا کہ اس وقت 1100 ارب منتقل ہوتا تھا، اس سال 4200، جو ابھی یہ سال ختم ہوا ہے 3400 ارب تھا، اور جب ہم نے 2018 میں حکومت لی تھی تو 2400 ارب تھا، یعنی کہ 4 سالوں میں 1800 ارب. سو یہ ملک کی معیشت خراب تھی، خراب ہے، خراب رہے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ سٹرکچرل ریفارم ہے، یہ ایک سب سے بنیادی فرق ہے. ابھی بات ہو رہی تھی میری ثاقب شیرانی سے، ہم دونوں ایسے فون پہ بات کر رہے تھے. میں نے انہیں یہ کہا کہ قوم تو صوبوں میں رہتی ہے نا، جب یہ اتنے پیسے ہم دے رہے ہیں تو یہ پاور کی سبسڈی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کیوں اٹھاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ جو ویکسین میں 3 ارب ڈالر خرچ کی ہم نے، 550 ارب روپے، یہ جو جس کا ڈاکٹر صاحب ابھی 5000 ارب کی بات کریں، پہلے تو وہ 4600 ارب ہے. شکر ہے کم نیچے آگے، ورنہ یہ 6400 ارب بولتے تھے پچھلے پروگراموں میں، پھر یہ 5600 میں آئے 4600. اس میں سے 550 ارب روپے ویکسین کے ہیں. ہم نے 4000 ارب کا تخمینہ دیا تھا، ابھی بھی 4000 ارب آیا. تو غلط کیوں ہے؟ اور اس میں 3200 ارب جو ہے صوبوں کو دے دیا. میں کوئی زیادہ اکانومی کے اوپر ہارڈ کور پروگرام نہیں کرتا، بٹ آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ کہ جب تک ڈاکٹر صاحب واٹ ڈو یو تھنک؟ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ہم تنقید کرتے ہیں، تنقید کو کوئی ہر بندے کا اپنا ایک زاویہ بھی ہے تنقید کرنے کا، which is fine. پاور پالیٹکس کی وجہ سے ہماری پولیٹیکل تنقید بہت ساری ہوتی ہے. جیسے میں نے ایک تاریخ آپ کو پوری بتا دی ہے کہ کیسے وزراء اعظم جب پہلا قوم سے خطاب کرتے ہیں کیا ہوتا ہے. ملٹیپل سمریز آپ کو پتا ہے میاں صاحب کے دور میں نیپرا سے آئیں کہ بجلی مہنگی کریں کیونکہ کرنی پڑنی ہے. گیس کی قیمتیں بڑھانے کے لیے یہ سمریز آئیں، لیکن کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ الیکشنز میں جانا ہے. مہنگائی میرے واچ پہ ہو گئی تو لوگ مجھے ووٹ نہیں ڈالیں گے. اور اس کے بعد آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں جہاں 2.4 ٹریلین کا آپ کا ایک جگہ کا سرکولر ڈیٹ ہے، دوسرا یہ پالیٹکس اس ملک کو خراب کری، اس ملک کی معیشت کو خراب کری ہے. ذرا نمبرز میں، ہارڈ نمبرز میں جائے بغیر ذرا انالیسس کر دیں مجھے، ہو از ڈسٹرائنگ دی اکانومی؟ عباس صاحب، پہلے تو مزمل صاحب نے جو 24 ارب ڈالر کی ایک فگر میرے ساتھ منسلک کی ہے، وہ غلط کلامی کی ہے، یا ان کو یاد نہیں ہے اور یا وہ غلط کلامی کر رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی. میں چاہوں گا کہ ذاتی چیزوں کے اوپر نہ جائیں اور جو ہم چیز ڈسکس کر رہے ہیں معیشت کے اوپر، اگر اسی کے اوپر فوکس رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیے، اس ملک کے اوپر جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ حکومت پاکستان خود سے ہے. اس حکومت کے اس ملک کے اندر اتنے وسائل ہیں اور حکومت پاکستان ان کو اس طرح ضائع کرتی ہے اور کہ نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہے سارے کے سارے خساروں کے اندر.
میں 2 یا 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں. سر میں اگر اجازت ہے میں ایک بات بتاؤں, میں کیونکہ معیشت کو زیادہ سمجھتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ مجھے روٹ کاز بتائیں, کیا پالیٹکس ہماری روٹ کاز ہے؟ جی میں روٹ کاز کے پیچھے, کیونکہ آپ جب بتائیں گے نا کہ اتنے 100 ارب میں یہ ہونا چاہیے, وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہوگی, لیکن شاید لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو یہ وجوہات سمجھ نہیں آتی. آئی وانٹ دم ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے. اب واجد صاحب روٹ کاز پہ جا رہا ہوں, صرف 3 روٹ کازز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک میں نے رکھ دیا جو میں نے ٹوئن ڈیفیسٹ آپ کو کہا, جس کی وجہ سے ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ ہم بجٹ کا بھی خسارہ کرتے ہیں اور ہم مسلسل پچھلے کوئی 40-45 سالوں سے تجارت کا خسارہ بھی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچتے ہیں. ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جس کو ہم اکنامکس کی زبان میں کہتے ہیں گورنمنٹ فٹ پرنٹ, یعنی کہ حکومت جو ہے وہ معیشت کے تقریباً ہر سیکٹر کے اندر مداخلت کرتی ہے, اور حکومت جب بھی کسی سیکٹر کے اندر مداخلت کرتی ہے اس سیکٹر کا وہ بیڑا غرق کر دیتی ہے. ابھی ایک سٹڈی جو سامنے آئی ہے پائڈ کی طرف سے, مجھے خود سے اندازہ نہیں تھا, وہ یہ کہتی ہے کہ 67% جو معیشت ہے پاکستان کی اس کے اوپر گورنمنٹ فٹ پرنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گنے کی قیمت جو ہے وہ حکومت فکس کرتی ہے, تو گنے کا سیکٹر اور چینی کا سیکٹر کا بیڑا غرق حکومت کر جاتی ہے. گندم کی قیمت جو ہے وہ حکومت فکس کرتی ہے, تو گندم کا سیکٹر جو ہے اس کا بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ایک سیکٹر ایسا ہے جس میں حکومت مداخلت نہیں کرتی, وہ چاول کا ہے. آپ سوچئے کہ پچھلے 40-45 سالوں سے نہ تو کبھی چاول کی قلت ہوتی ہے پاکستان میں, اور لگ بھگ آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے. جی یہ کام, یہ ویتنام جو ہے وہ 2008 کے سال تک ایگزیکٹلی وہی پوزیشن تھی جو آج ہماری پاکستان کی. وہاں پہ کوئی 5000 ریاستی ادارے تھے جن کو ہم پبلک سیکٹر انٹرپرائز کہتے ہیں, جس میں PIA ہے, جس میں پاکستان اسٹیل ہے, جس میں پاکستان ریلویز ہے, جو لگ بھگ 1800 ارب روپے کا سالانہ نقصان کر دیتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ پچھلے 4 سالوں کے اندر اگست 2018 میں جب PTI کی حکومت آئی تھی تو اس وقت گردشی کردہ جو بجلی کے سیکٹر میں تھا وہ صرف 1100 ارب کا تھا, آج وہ 2500 ارب کا ہے. اس ملک کے اندر سالانہ کی بنیاد کے اوپر لگ بھگ 126 بلین کیوبک فٹ آف گیس چوری ہو جاتی ہے یا لیک ہو جاتی ہے, وہ $4 بلین کی بنتی ہے. ہم نے پچھلے سال قطر کو LNG خریدنے کے لیے $3.5 بلین کی پیمنٹ کی ہے. اگر ملک کے اندر وہ لیکیج یا چوری روک لیں تو وہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا. یہ جو 67% گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. حکومت حکمرانی کرے, حکومت بزنسز نہ کرے, پہلی بات. دوسرا ہے کارٹلائزیشن, یعنی کہ جو کارٹلز بنا کے رکھے ہیں ہم نے اپنے ملک کے اندر, اس میں چینی کا کارٹل ہے, اب بجلی کا کارٹل بہت بڑا بن گیا ہے, کھاد کا کارٹل ہے, آٹو موبائل مینوفیکچرنگ جو آپ کو ہونڈا کرولاز ملتی ہیں 10-15 سال پرانی ٹیکنالوجی, بڑے ایگزیکٹنگ فگرز ہیں آپ کے سر. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں ذرا لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں ذرا پولیٹیکل سائیڈ دیکھنا چاہ رہا ہوں اس اکانومی. آپ کی بات 100% درست ہے کہ کارٹلائزیشن توڑنی ہے, گورنمنٹ کا اوور ایمفسس جو ہے ہر چیز کے اندر گھسنے کا وہ ختم کرنا ہے, لیکن یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ پالیٹکس بھی ختم کرنی پڑے گی مزمل صاحب سیاست سے. دیکھیں بات یہ کہ ان کی بات پہ میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں گا فاروق صاحب کی, کہ حکومت جو ہے نا صرف ریگولیٹری اتھارٹی بن جائے, بس صرف قانون بنائے, فیصلے جو ہے نا قوم اور مارکیٹ پہ چھوڑ دے, مارکیٹ کو کرنے دے, اور ٹھیک ہے نا مارکیٹ ڈریون کریں چیزیں. یہ اس پہ بالکل ان کی بہت صاف فیصد صحیح ہے. اس وقت ہماری حکومتیں کیوں نہیں چھوڑتی یہ ساری معاشی ڈیسیشن, اس کے پیچھے جو ہے ایک راز ہے, وہ یہ ہے کک بیکس ہیں, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا جو ہے وہ ہائی پاورڈ ہو جاتے ہیں اور ان کو الیکشن لڑنے ہوتے ہیں. چھوٹی سی مثال ہے, اس وقت جو پاکستان میں جو ہے نا پیسہ جو ہے نا وفاق سے صوبوں پہ منتقل ہو گیا. ابھی حمزہ شہباز شریف جو ہیں آج انہوں نے بجٹ دیا 30% سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دی. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ایک طرف آپ کہہ رہے ہو آسٹیرٹی کر دی ہے, دوسری طرف آپ نے نیچے سے 30% جو ہے پیسے بانٹ دیے. چوتھی طرف وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یا تو آپ صوبہ کما رہا ہو, وہ پیسے وفاق جو ہے میرے پہ آپ پہ ڈبل ٹیکسیشن کرے گا, ٹائٹننگ کرے گا, وہ پیسے ہم نیچے دے دیتے ہیں اور وہاں سے وہ صوبے سے پیسہ جو ہے اسے بات کر رہا تھا. مجھے یہ چیز اگر آسان اردو میں سمجھا سکیں آپ دونوں کہ صوبوں کا رول کیا ہوگا, کیونکہ صوبے پیسے تو لے رہے ہیں وفاق سے. NFC ایوارڈ ہو گیا, جیسے آپ نے کہا 4000 ارب چلا گیا, اس کے بعد کہتے ہیں ہاں جی اب آپ ٹیکس لگا کے مزید پیسے اکٹھے کرے, اور ہمیں نے جب ٹیکس لگتا ہے تو ادھر سے سندھ سے آواز آتی ہے دیکھو ملک دشمن ٹیکس لگا دیا. اور ہاؤ ڈز دس ورک, یہ پالیٹکس کیسے چلتی ہے اس ملک میں؟
دیکھیں نا ساری کی ساری محور جو ہے پاکستان میں پالیٹکس جو ہے وہ پروونسز پہ چلی گئی ہے اور وہاں سے جو ہے آپ نے اپنے سینٹر بنا دیے. ابھی جو ہم یہ سازش کی بات کرتے ہیں, عمران خان کے 5 حکومتیں تھیں, وفاقی حکومت, پنجاب کی حکومت, کے پی کی حکومت, کشمیر کی حکومت اور گلگت بلتستان کی. لیکن ایک سندھ کی حکومت نے آ کے سندھ ہاؤس کو جو ہے سیٹ اپ بنایا, وہاں پہ 20-22 لوگ جمع کیے, جو بھی ہوا پوری پاکستان کے سامنے ہے. وہ پیسے کہاں سے آئے, ریسورسز کہاں سے آئی, گیم ہو گئی. عمران خان کو جو ہے میں خود میرے سامنے لوگوں نے کہا سر آپ کے 5 حکومتیں ہیں, وہ ایک سندھ حکومت والا جو ہے کام دکھا گیا, آپ کیا کرتے رہے؟ اس نے کہا یار یہ قوم کے پیسے ہیں بھائی, میں نے اس کام کے لیے حکومتیں لی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں پاور ہنگر جو ہے وہ ایکچولی نیچے ہے, جس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہ 4200 ارب روپے کبھی آپ نے پروگرام کیے کہ کہاں ویسٹ ہو رہا ہے, کہاں لگ رہا ہے, کس نے لیا ہے, کون سی اسکیمیں ہو رہی ہیں؟ نہیں, یہ سارا کا سارا ہمیں ریویو کرنا پڑے گا سسٹم. اور اگر نہیں کریں گے تو پولیٹیکلی ہم جو ہے, آپ امریکہ سے لے آئیں لوگ, مریخ سے لے آئیں, فرشتوں کو بٹھا لیں, پاکستان کا بجٹ بیلنس نہیں ہو سکتا, پاکستان آگے نہیں نکل سکتا. ڈاکٹر صاحب, یہ چیز ڈو یو اگری ود دس کہ اب بیٹھ کر سیریس بحث کرنی پڑے گی, اور سیریس بحث یہ کہ نعرے بازی, صوبائیت, ان چیزوں سے نکل کر ایک سیریس ڈیبیٹ کریں, اور وہ ڈیبیٹ کس چیز کے گرد گھومنی چاہیے؟ اس ملک کا مفاد کس چیز میں ہے, معیشت پر کیسے آگے چلنا ہے. اگر یہ کرتے رہے جیسے ہم کرتے ہیں کہ حکومت گیلانی صاحب کی ہوگی تو سارے کہیں گے معیشت ڈوب گئی, میاں صاحب کی ہوگی سارے کہیں گے معیشت ڈبا دی آپ نے, عمران خان کی آئے گی آپ کہیں گے آپ نے معیشت ڈبا دی, اور اب گیلانی اب شہباز صاحب ہیں تو دوبارہ یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ اس کو بیٹھ کر ری وزٹ کرنا پڑے گا. ڈو یو اگری؟ جی, جو ری وزٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جو بھی مزمل صاحب نے ڈسکس کیا ہے, جو نیشنل فائنینس ایوارڈ کا ہے. اس کو میں اگر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں, اس سال کا بجٹ جو ہے وہ ان کی انکم ہمیں بتا رہے ہیں کہ 7000 ارب آئے گی, اور اس میں سے تقریباً 4000 ارب جو ہے وہ صوبوں کو بانٹ دی جائے گی. اب بچا ان کے پاس کوئی 3000 ارب, اور 2000 ارب ان کے پاس نان ٹیکس ریونیو آ رہا ہے. 4000 ارب کے تو قرضہ جات جو واپس کرنے ہیں سود کی مد میں, اس کے بعد کچھ پیسہ بچتا ہے, ڈیفنس کا بجٹ بھی پورا نہیں ہو پاتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو قرضہ جات واپس ہو رہے ہیں 4000 ارب کے, وہ قرضہ جات اسلام آباد کے اوپر نہیں خرچے گئے تھے, وہ پورے پاکستان کے اوپر خرچے گئے تھے. تو ان کی واپسی جو ہے وہ صرف وفاق کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہوگا سر, مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, لیکن یہ بات آپ کی, میں خیال آپ بھی اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں خرچے جا they have to pick up the cost. یہ بحث ایک بڑی ضروری ہے کہ پاکستان میں ہونی چاہیے, کس طرح یہ کام کرنا, کس طرح اس کی معیشت چلانی ہے. نعرے بازی سے اور صرف حکومتوں کے لیے بیان بازی کرنے سے آپ اپنے ملک کا نقصان کریں. بریک لیتے ہیں, بریک بعد آپ کے ساتھ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.